وصل على روح محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصل على قبر محمد صلى الله عليه وسلم في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب قدر حضرات علماء کرام، قاضی کرام اور میرے عزیز دوستوں، بہت بابرکت محفل ہے، مجمع ہے. کلام مقدس کی تلاوت آپ نے ماشاءاللہ ممتطر آواز میں بہترین قاری صاحبان سے سنی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے خوشحالی میں اور زمزم قرآن میں مزید اضافہ فرمائے. آپ کی مسجد اس کو قرآن حدیث کے علوم کا مرکز بنائے اور یہاں کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے. حضرت مولانا ہارون صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا حکم تھا اور میں یہاں بڑے کبار اور استعداد علماء کرام تشریف فرما ہے. حضرت مولانا عبدالرشید کوثر صاحب ہے، حضرت مولانا اشرف الہی صاحب اور دیگر حضرات ہیں. میں خودی مدرسے کا ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن ایسے محافل کے اندر، ایسی مجلسوں کے اندر اپنی شرکت اور حاضری کو اپنے لیے نجات کا باعث سمجھ کر حاضر ہوتا ہوں. اللہ کرے میرا اور آپ کا یہ شریک ہونا، اس مجلس کے اندر آپ کا تشریف فرما ہونا، یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. قرآن میرا اور آپ سب کا سفارش ہی بن جائے. اس میں کوئی شک نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے. اور ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے محترم کرام ہمارے حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ خلفائے راشدین اکیڈمی کے حافظ بنے ہیں. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا اس کا نعم البدن نہیں بن سکتی. کسی آدمی کا قرآن پڑھنا صرف ناظرے کے ساتھ، حافظ بننا تو بہت بڑی بات ہے. میرے نبی کل قیامت کے دن جو اولین آخرین جمع ہوں گے اور آپ کے دست مبارک میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا اور سب حضور کے یہاں درخواست کریں گے کہ اللہ سے درخواست کریں، سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو. اس مجمع میں جن میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، ان کی امتی بھی ہوں گے، وہاں اہل ایمان بھی ہوں گے اور دیگر بھی ہوں گے، لیکن وہاں سب سے زیادہ چمکدار نبیوں کے بعد یہ علماء اور حفاظ کرام ہوں گے، جن کے چہرے منور ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے اور آفتاب سے بڑھ کر انہیں روشنی اللہ رب العزت عنایت فرمائیں گے. یہ تو آخرت کا اعزاز ہے. آپ کے سامنے یہ بچے قرآن پڑھیں گے اور آپ سب ماشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حاضر ہیں. اگرچہ میں نے وجہ تو پہلے بتا دی کہ حاضری کی نیت یہ ہو کہ ہماری نجات ہو جائے اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. مگر یہ سنت ہے، یہ ایک عمل ہے جس کی خبر امام الانبیاء، محبوب کبریا، فخر موجودات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دی ہے. کل قیامت کے دن اس عامل قرآن اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتے جا اور ترقی کی درجات پہ چڑھتے جا. تو یہ ایک عظیم اعزاز ہے کسی کا قرآن پاک کا حافظ بننا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اہل علم سے سنا ہے، اپنے خطیب صاحب سے، علماء سے، کہ آپ آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ سید المرسلین ہیں
اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ عالمگیر نبوت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی شریعت دائمی شریعت ہے، آپ کی کتاب عالمگیر کتاب ہے، آپ کا مذہب جو کہ اسلام ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت سدا بہار ہے۔ یہ میرے نبی کے اس نبوت یعنی ختم نبوت کی فضل طفیل اور اس کی فضیلت اور برکت سے اللہ نے ہمارے ساتھ یہ مدد کی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ بنتے جا رہے ہیں۔ اسی کتاب کو کوئی حافظ نہیں، یہ علماء حضرات تشریف فرمائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 3 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے، 103 کتابیں پہلے گزری ہیں، کوئی حافظ نہیں تھا۔ عجیب بات، بڑی عجیب بات۔ تورات کے صرف 4 حافظ تھے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے تورات دی، ایک یوشع علیہ السلام، ایک زکریا علیہ السلام اور ایک موسیٰ علیہ السلام۔ یہ 4 تورات کے حافظ تھے۔ ان کے جانے کے ساتھ ختم۔ انجیل کا کوئی حافظ نہیں۔ آج کوئی 54 ممالک پر عیسائیوں کی حکومت ہے جو انجیل کا نام لے رہے ہیں، انجیل کے علمبردار ہے۔ کرسمس ڈے پر ایک شہر کے اندر 2 لاکھ نسخے سرکاری خرچے پر تقسیم کرتے ہیں۔ ہم یہاں ہمارے یہاں سرکار والے مسجد میں بھی ٹیلی ویژن کا وہ لوگ ظاہر کے وہ بل بنا کر بیچتے ہیں، قرآن کے تقسیم کریں گے بس۔ وہ انجیل کے نسخے 2 لاکھ نسخے تقسیم کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں لاکھوں کے حساب سے وہ نسخے تقسیم کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر ان کی 54-55 ممالک سمیت کوئی ایک بھی انجیل کا تورات کا حافظ نہیں۔ سب کہے سبحان اللہ۔ یہ حافظ آپ کو ساری دنیا میں صرف قرآن کے ملیں گے اور کسی اور کتاب کے نہیں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیے، کلام صرف قرآن مجید ہے، انجیل کلام اللہ نہیں تھا، یاد رکھنے کی بات۔ تورات کلام اللہ نہیں، زبور کلام اللہ نہیں، وہ تخفیہ تھی، یہ قرآن کے اندر سے ثابت ہے، اور یہ علماء موجود ہے حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ نے ان کو دیے۔ کلام کتاب اور کلام صرف اور صرف قرآن مجید، جو میرے رب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی جبریل السلام کی وساطت سے 22 سال 2 ماہ اور 22 دن، یاد رہے گا بولے کوئی، 22 سال 2 ماہ اور 22 دن یہ سلسلہ جاری رہا، جس کو ہم 23 سال کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اتنا عرصہ یہ قرآن نازل ہوتا رہا، براہ راست سے تھا۔ صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، اماں نے کوئی بات کی اور فوراً اوپر سے حکم آیا، اماں نے کہا حضور آپ کے رب کو آپ کی چاہتیں پوری کرنے میں کتنی جلدی ہے؟ سب کہے سبحان اللہ۔ کوئی جاگ رہے یا نہیں؟ میں مختصر بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ مختصر بات کو سمجھ میں۔ یہاں زمین پہ بات ہوئی، گھر کے اندر حضرت کے اندر اپنے اہلیہ محترمہ کے ساتھ، اور اتنے میں اوپر سے جبریل علیہ السلام کو لے کر آئے، وہ جواب مل گیا۔ اماں کو کہنا پڑا میرے محبوب آپ کا رب آپ کی چاہتوں کو پورا کرنے میں کتنی جلدی کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 23 سال تک رہا۔
انجیل کی 5 اقسام ہیں، ان کی جزیات ہیں، اجزاء ہیں. ان کو جب جمع کریں تو ہمارے قرآن کے 10 سے باب کی بھی برابر نہیں، مگر ایک ہی حافظ انجیل کا نہیں ہے. اور اس وقت جس میں آج آپ بیٹھے جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 18 تاریخ ہے انگریزی، آج اس وقت پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں، عربستان میں، کفرستان میں، ایشیا اور یورپ کے اندر الحمدللہ 2.5 کروڑ سے لے کر 3 کروڑ تک قرآن پاک کے حافظ. تو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی کتاب بھی ہے. اور میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے. یاد رہے گا، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1000 تھے. اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات 1200 تھے. اور زیادہ حد بندی جو بتائی گئی ہے وہ 3000 کی. لیکن ان 3000 معجزات میں سب سے اعلیٰ، ارفع، عمدتر اور برتر معجزہ میرے نبی کا اگر کوئی ہے تو قرآن مجید. کہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی. آپ دیکھتے آئے نا مجھے بدبخت لوگ ہماری نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یورپ والے، اور کبھی قرآن بھی جلاتے ہیں. معلوم ہوا ہے نا آپ کو، ابھی ماضی قریب کے اندر ایسے واقعات ہوئے، قرآن پاک جلائے. معلوم ہے نا، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. جن لوگوں نے ایٹم بم بنایا، ایسی گیسز ایجاد کی کہ ہوا سے آکسیجن کو چوس لے، زمین کے تہ تک کی تصویریں اتار دیتے ہیں، عجیب عجیب ایجادات کی، لیکن الحمدللہ وہ قرآن کے مقابلے میں اپنی کتاب کا ایک حافظ بھی نہ بنا سکے. اور آپ کی اس مسجد میں مولانا بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے بچے ہیں اور یہ حافظ بن رہے. کتنے حافظ بنے؟ ماشاءاللہ 6 بچے حافظ قرآن بنے. وہ پوری ملت، پورا جو کفر ہے وہ ایک حافظ نہیں بنا سکے. تو پھر کیا کیا انہوں نے تاریخ کو دیکھا تو مکہ والوں نے جو شروع میں ایک فارمولہ ایجاد کیا تھا، ان سے انہوں نے سبق حاصل کیا. میں بتاتا رہتا ہوں ساتھیوں کو، 2 فارمولے وہ عالمی فارمولے ہیں اسلام کے خلاف. کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف. چنانچہ سب سے پہلے یہ جو لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ فارمولے، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت. اس فارمولے کا موجد فرعون تھا، اور ہمارے قرآن نے بتایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. یہ علماء سارے موجود. فرعون زمین میں سر چڑھا، اس نے بغاوت کی، اس نے کبر کیا. جتنے کافر گزرے ہیں ان میں فرعون واحد کافر تھا کہ اس نے ربوبیت علیہ کا دعویٰ کیا تھا. اس نے تمہارا سب سے بڑا پروردگار. کدو کہیں گے حال کیا تھا، ادھر بچ گیا تو ادھر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. اچھا دماغ کیسے خراب ہوئے؟ دماغ یہ تو سرکاری مراحت ہوتے نا، مولانا ناراض ہو، اللہ نے آپ کو دور رکھے نہیں کرسیوں سے، اس سے آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ علماء کو یہ دیکھیں نا، آپ ایک کو کوئی نمبر نہیں دیتے، ایگریکلچر میں جائے، میڈیکل میں جائے، ٹی بی ایس بن جائے، کوئی پی ایچ ڈی کرے، بڑی بڑی ڈگریاں لیں گے، بڑی نوکریاں ملتی ہیں، مراحات ملتے ہیں. حافظ قرآن بیچارے کو 20 نمبر دے دیتے، بھلا ہم قاضی بھائی نسا کا وہ بھی ختم کر دیا.
اب کیلم میں ہو گیا نہیں، یہ بھی پچھلے سال کا واقعہ ہے. یا پنجاب میں میڈیکل کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، طالبہ تھی، حافظ قرآن تھی، اور اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی. وفاقی وزیر تک میں نے ملاقات کی اس حوالے سے، اور مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب جو ہمارے مدارس کے ترجمان ہیں، وفاق المدارس کی سیکرٹری، ان کے میرے ساتھ بڑے رابطے تھے اس سلسلے میں. اور خلاصہ ساری کوشش کا یہ نکلا کہ قاضی فیضی صاحب نے فی الحال بین کیا یہ وہ موت جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں بنا ہے. تو ہمیں شکوہ نہیں ہے. انہوں نے شکوہ ہے آپ کو؟ بولے آپ لوگوں کو شکوہ ہے کہ ہمیں 20 نمبر دیں، ہمیں 1 بھی نمبر تو دیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ رہے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہو اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. مجھے کوئی نمبر نہیں چاہیے، مجھے کوئی نمبر نہیں چاہیے. میرا رب ہے فَلَيْتَكَ تَهْلُو وَالْحَيَاةُ مُرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِذَاءُ وَلَيْسَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ سَلَامٌ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُضُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ. عربی کے ایک شاعر کہہ رہے میرے رب کاش تم میرے لیے میٹھے ہو، زندگی گھڑی ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرا اور آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہو اور ساری دنیا لوگ مجھ سے ناطہ توڑ دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی. اس لیے کہ ساری مصیبتیں اگر آئے گی جان پر تو اس میں مٹی ہونا ہے، تو جو آئے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ مٹی ہو جائے گا. تو فرعون نے دعویٰ کیا تھا فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا ہوا. دماغ کیا خراب ہوا؟ وہ گوداموں کے اندر غذائی اجناس آتے تھے نا، گندم وغیرہ، اور وہ لوگوں میں تقسیم ہوتے تھے. وہ سارے لوگ محتاج ہوتے تھے، اس کے سامنے آدمی کھڑے رہتے تھے. اس کا دماغ خراب ہو گیا، میرا رب سب سے بڑا. تو معلوم ہو گیا اس کو وہاں پر کیچڑ کے اندر پھنس گیا. پھر نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، اور سب کو برباد کر دیا. تو اس کا دماغ شیطانی تھا. چنانچہ اس کے دماغ میں بھی فارمولہ آیا ڈیوائڈ اینڈ رول. وجعل اہلھا شیعا، ان لوگوں کو تقسیم کرو. یہ فارمولہ ادھر سے. آج مسلمانوں کو بھی تقسیم کیا گیا ہے. موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں، افسوس یہ ہے. اور دوسرا فارمولہ اہل مکہ کا تھا، اس کو ذرا سمجھ لیجیے. مکہ والے نابغیر روزگار شعراء تھے، ادیب تھے، بلیغ تھے. ایک آدمی کھڑا ہوتا اور 100 اشعار کا قصیدہ فی البدیع سنا تھا. نظم اور مضمون کے اعتبار سے اہل علم جانتے ہیں. ادیبوں کا ایک مجمع تھا، اس میں ایک آدمی نے چیلنج کیا کہ ہے کوئی اس مجمع میں جو ایسا مقالہ پڑھے، نظم نہیں نثر، ایسا مقالہ پڑھے جس میں ایک حرف، ایک لفظ کی کسی بھی حرف میں نقطہ ہو اور اس کے ساتھ متصل دوسرا لفظ ہو، اس کے ہر حرف میں نقطہ ہو. توجہ کرے میری طرف. چنانچہ کا کھڑا، اس نے فوراً کہا الکرم ثبت اللہ جیب کو دیکھا. الکرم دیکھو ایک لفظ ہے خماسی، الف لام قاف را میم. الکرم کی کسی حرف میں نقطہ ہے؟ بولے بھائی نہیں. الکرم ثبت اللہ، ثبت رباعی ہے، 4 حرفی ہے. سب با، سا اور 2 با اور تا. سا پر بھی نقطے ہے، با پر بھی نقطہ ہے، تا پر بھی. ثبت اللہ، اس کے بعد لفظ اللہ ہے، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے. جیش ثلاثی ہے، 3 حرفی ہے. جیم یا شین، جیم پر بھی نقطہ، یا پر بھی نقطہ، شین پر بھی. جیش سعود کا خماسی ہے، سین عین و دال کا کسی بھی حرف میں نقطہ نہیں. کمال ہے یا نہیں بتائے؟ بولے بھائی کمال ہے یا نہیں؟ کھڑے ہو کر. اور یہ تو میں نے ایک جملہ بتا دیا، میں نے پورا قصیدہ پڑھا، وہ مقالہ پیش کر دیا. اشعار کا بھی یہی حالت تھا. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ شاعر ہے. حضور پر پہلا الزام دے لگا. پھر آپس میں بیٹھ گئے کہ یہ جو بھی خالد صاحب کا قرآن پڑھ رہے تھے، یہ جو صوتی زمزمہ ہے جس سے قرآن کہے جاتے ہیں، یہ قافیے کے یا اشعار کے الزام ہوتے ہیں. مجھے دائرہ کے اندر کتاب کے اندر یہ مستقل ایک فن اور علم ہے، اس میں سمجھایا جاتا ہے. قرآن کی کسی بھی آیت کو لے کر میوزک کی جو عربی کے اندر مقرر ہے اس کو اس پہ ڈھالنا چاہے کبھی نہیں ڈھل سکے. ایک منفرد اعجاز ہے قرآن کے نظم کا.
اور عبادت کا ہے۔ شاعر کا وہ لقب دے دیا، پھر آپس میں بیٹھ گئے کہ بابا یہ شعر شاعری تو نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسا کلام ہے تمہاری سمجھ سے باہر آتا ہے۔ کوئی بھی آتا حضور کا گرویدہ ہو، وہ مارتے تھے، جتنی سختی کرتے تھے اتنا حضور کا مجمع بڑھتا جاتا تھا۔ توجہ ہے نا میرے؟ مشدود کا مشدود بھی نہیں، کاذب بھی کہا نعوذ باللہ، کاذب بھی نہیں، ساحر کہا جادوگر، آپس میں بیٹھ گیا جادوگروں کا ایک کلام۔ تو پتہ ہے، توجہ کریں، آج علماء اور طلباء اور ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کی موجودین مکہ والے جب تھک گئے، ساحر بھی کہا، شاعر بھی کہا، مجنون بھی کہا، کاذب بھی کہا، اور حضور کا مجمع بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر پتہ کیا کیا انہوں نے آپس میں بیٹھ گئے اور مشورہ کیا۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے مشورہ کیا اور کہا کہ بس ایک کام کرو، اب آخری کام رہ گیا کہ جب یہ قرآن پڑھے تو شور مچاؤ، وَالْغَوْ فِيهِ، اسی کا نام پروپیگنڈا ہے۔ بولو بھائی کیا ہے نام؟ پروپیگنڈا۔ وَالْغَوْ فِيهِ پروپیگنڈا، شور مچاؤ، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ حالانکہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان پڑھ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اہل محلہ کو ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہاں صبح شام قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے انوارات پر برکات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنی آسمانی کتابیں کوئی محفوظ نہیں، کوئی حافظ نہیں۔ اب یہ لوگ آئے اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن چلاتے ہیں، ہم سے چیلنج کرتے ہیں کہ تم نے دنیا جہاں کی جائیداد کر لی، اس کے باوجود ناکام نامراد ہو گئے، وارث ذلیل ہو گئے۔ وہ ظالموں، آؤ توبہ کر کے سچی توبے کے ساتھ محمد ربی کے غلام بن جاؤ، بس سب کچھ مل جائے۔ قیامت تک نہیں کر سکتے، ورنہ میرا اور آپ کا عقیدہ تورات منسوخ ہے یا نہیں؟ بولے بھائی منسوخ ہے، انجیل منسوخ ہے، زبور منسوخ ہے، ایک سب صحیفے سب منسوخ، ایک قرآن باقی۔ لیکن آج تک 1446 سال ہو گئے ہجرت کو، آج تک الحمدللہ کسی مسلمان نے منسوخ شدہ تورات کو نہیں چلایا۔ ہم ادب والے ہیں، مولانا شفیع تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، وہ شدہ کے مہار ہے۔ میرا عقیدہ تورات منسوخ ہے، میرا عقیدہ انجیل منسوخ ہے، میرا عقیدہ زبور منسوخ ہے، اس کے باوجود پوری اسلامی تاریخ میں آج تک کسی مسلمان نے منسوخ شدہ تورات کو نہیں چلایا، اور تم آئے تو ہمارے قرآن چلاتے ہو۔ یہ ہمیں بنیاد درست کہتے ہیں، ہم تنگ نظر کہتے ہیں۔ تنگ نظر وہ ہے کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، زکریا علیہ السلام پر ہے، داؤد علیہ السلام پر ہے، یعقوب علیہ السلام پر ہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سارے نبیوں پر ایمان ہے یا نہیں؟ قرآن نے جن جن نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ اور بدبخت ہو، تنگ نظر تم ہو، ہمارے یہاں تو الحمدللہ کھلا دل ہے، ہم تو تمہارے سارے نبیوں کو مانتے ہو، تم ہمارے ایک نبی کو نہیں مانتے۔ اندازہ ہے؟ تم ہمارے بولے ایک نبی کو نہیں مانتے اور ہم تمہارے سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ بدقسمت لوگ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو کتابیں اور صحیفے ملے وہ کوئی ان کا معجزہ نہیں تھا، وہ ختم ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ کوڑ کی بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ٹھیک ہو جاتے تھے، نابینا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ٹھیک ہو جاتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مردوں کو زندہ کیے، کل 4 آدمیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیے۔ اس میں اپنا کوئی منتر نہیں پڑھتے تھے، جو کرتے تھے قوم باذن اللہ، اٹھ کھڑے ہو اللہ کے حکم سے۔ بولے بھائی اٹھ کھڑے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ کتنے آدمیوں کو زندہ کیا؟ 4۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، کیا معجزہ تھا؟ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب نکالتے تھے بلیڈ سے زیادہ مشکل ہوتی، لاٹھی تھی، الاسواد حکم دیا پھینک دو، تو ایسا حمل کیا۔ لیکن تورات ان کا معجزہ نہیں بنا، اور یہ ان کی دنیا سے جانے کے ساتھ قصہ تھا۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا،
جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ پرند چرند درد ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے. یہ موجودہ تھا. لوہے سے ہم کوئی چیز بناتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں، پگھلاتے ہیں، پھر کوئی چیز بنتی ہے بھٹی کے اندر، کارخانے کے اندر. داؤد علیہ السلام ہاتھ سے اس کو کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا تو پگھل جاتا تھا. اب وہ چاہے اس سے زرہ بنائے، چاہے تلوار بنائے، چاہے برتن بنائے. میرے نبی کی 3000 معجزات میں سب سے بڑا معجزہ، زندہ جاوید معجزہ وہ قرآن ہے، جو اس معصوم بچے کے سینے میں محفوظ ہے. کیونکہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا، ہر چیز آپ کی محفوظ ہے. ایک عجیب بات بتاؤ، انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، کسی بھی نبی کی جائے پیدائش یقینی طور پر نہیں معلوم. یاد رکھنے کی بات ہے. یہ جتنے وہاں جائے نا، آپ شام میں جائے، فلسطین میں، یہ کنفرم نہیں ہے، یہ موسوم ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ موسوم. کنفرم نہیں ہے. کوئی بھی نبی کہاں وفات پا گئے، قبر کدھر ہے، گھر کدھر ہے، سسرال کدھر ہے، بچی کہاں گا، کوئی ایک میرے نبی محمد رسول اللہ کی ہر چیز. جہاں آپ پیدا ہوئے آج بھی جگہ محفوظ ہے یا نہیں بولنا؟ محفوظ. وہاں مکتب بنا ہوا ہے. جس شہر میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ محفوظ ہے. وہاں سے رات رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ جگہ معلوم ہے. آپ ہجرت کر رہے ہیں، یہاں آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ الکبریٰ، ان کا بچپن معلوم ہے، اولاد معلوم ہے، سسرال معلوم ہے، چاچا 13 چاچا تھے میرے پیغمبر کے. کتنے بھائی؟ 13 چاچا. اور ان میں سب سے کمزور مالی طور پر ابو طالب تھا. جو مالدار نے ابو لہب بھی بات. ایک تو ہمارے علماء ترجمہ کرتے ہیں کہ ابو لہب بہت زیادہ خوبصورت تھا، شعلے کا باپ، اس لیے اس کو ابو لہب. ایک اور معنی بھی ہے، لہب چمک کو کہتے ہیں. آپ کے لپٹیں نہیں ہوتی، شعلے ان کو کہتے ہیں. وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کے پاس کمروں میں سونا بھرا رہتا تھا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. ایک معنی یہ بھی ہے، حضور کو نہیں کہہ سکتے صرف ابو طالب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی جانور چرائے اس لیے کہ ابو طالب مالی طور پر کمزور تھا، حضور کسی کا احسان نہیں لینا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ جانور چراتے تھے، کما کر لاتے تھے. چاچا کو دے کر وہ بھی کھاتے تھے، حضور بھی کھاتے تھے. اسی وجہ سے حضرت علی کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا تھا کہ چاچا کا وہ احسان جو بچپن میں ان کے پاس رہا تھا، اس سب کچھ معلوم ہے. یہاں تک کہ مکہ سے جب آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. حضور سے کہے میں نے کوئی آپ سے چلتا تو نہیں مانگ رہے، آپ کی دل باقی ہے بھائی. سب کہے آمین. اللہ کا خدا کی حاضری نصیب فرمائے. میں اللہ تعالیٰ بھی چلتا پہلے واپس آیا، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. وہ ناتھان ہوتے ہیں نا، نام پڑھنے کے لیے جس نے دور سے کہا تو اس کو 10 بار حاضری نصیب ہو. میں ناتھان نہیں ہوں لیکن میں دعا کو ضرور آپ کے لیے. ٹھیک ہے. جب مسجد عائشہ کے پاس سے آپ گزر جائے، تنعیم سے آگے ایک جگہ آتی ہے، پہلے زمانے میں اس کا نام مقام شریف تھا. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے. معلوم ہے 1446 سال گزر گئے، الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے. اندازہ کریں میرے نبی سے اللہ کی کتنی محبت، ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا ہے، ایک ایک عمل کو، ایک ایک چیز جو حضور سے متعلق تھی. اور اسی جگہ مقام صدر میں حضرت میمونہ کا نکاح بھی ہوا تھا. وہیں پر مدفون ہے عبداللہ بن عباس کی حالت ہے. مدینہ میں جائے، اس کی وفات کہاں پر ہوئی؟ مدینہ میں. معلوم ہے یا نہیں؟ نبی کی قبر 100% معلوم ہے کہ میرے نبی یہاں آرام فرما ہے، کسی اور نبی کا پتہ نہیں. تو اگر وہ چیزیں جو ٹیمپریری تھی، جن کا تعلق انسانیت کی ہدایت کے ساتھ نہیں مگر نبی کے ساتھ تھی، اگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تو جو عظیم الشان کلام اور کتاب دیا اللہ اس کو محفوظ نہیں رکھے گا. بتائیے بلا. تو میرے بھائی یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، امام الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلم کہ آج الحمدللہ معصوم بچے اپنی سینے پر قرآن محفوظ کیے ہوئے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ. اور اسی طریقے سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. آخر میں آخری بات بتا رہا ہوں، ان بچوں کی اہمیت کو آپ جانیں. ہمارے
خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہمارے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تفسیر مظہری، ان کے جو بزرگ تھے ان کی پیر تھی خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے بزرگ تھے۔ تو ایک دن مریدوں کے سامنے کوئی بات کی کہ بس شکل میں آ گئے، کہا الحمدللہ اللہ کی مدد بھی دیکھ لی، امتحانات سے بھی نکلے، اب اللہ نے ایک اپنا تعلق بھی اور قرب بھی عطا، اب تو مجھے کوئی پرواہ نہیں جو بھی حالت آئے۔ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے، انہوں نے تو اللہ کی محبت میں کہی، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو ابدیت پسند ہے۔ اس لیے حضور کو زمین سے آسمانوں پہ لے جائے جا رہے، وہاں کیا لفظ استعمال کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ لوگوں کا دماغ خراب نہ ہو کہ حضور خدا نہیں، خدا کا بندہ ہے، بعبدہ، ابدیت اور عاجزیت اللہ کو پسند ہے۔ تو خواجہ باقی بلّہ نے اگر سے اللہ سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر بات کہی، اللہ کو ناپسند ہوئی، چنانچہ معدہ سخت ہو گیا، اجابت بند ہو گئی۔ ابھی آدمی اگر پیشاب رک جائے یا معدہ سخت ہو جائے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتے دوائی کر لیتے، ہم نے دیکھے لوگوں کو آج مچھلی کی طرح آدمی تڑپتا ہے، آپریشن کر دیں، پیشاب رک گیا، ایک دن، دو دن، تیسرے دن پریشانی بڑھ گئی پوری طرح سے بھی کہ بھائی دعا کرو اللہ آسانی فرمائے۔ پھر فرمایا مجھے پتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، میں نے ایک جملہ کہا تھا جو نامناسب تھا، شاید اللہ کو پسند نہیں ہے اس لیے میں پھنس گیا، پیشاب ہو گیا۔ تیسرے دن بعد ان کو علما ہوئی کہ مکتب میں جو بچے ہیں سب کا سبحان اللہ، میں زور سے ذرا کہے مکتب میں جو بچے ہیں ان کی خاندان مسجد جیسے مسجد، مدرسہ، مکتب، سب چیزیں، مکتب میں جو بچے ہیں جو قرآن کو یاد کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، انہیں لگا ہوا کہ ان بچوں کے پاس جا کے ان سے کہے کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ میں آپ سے کہتا ہوں بزرگوں، سب کے مسائل ہے، کوئی تھانے میں پھنسا ہوا ہے تو کوئی وکیل کے پاس پھنسا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس پھنسا ہوا ہے تو کوئی کدھر پھنسا ہوا ہے، سب مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اور یہ بچے اللہ کے مقربین ہیں، ان کے پاس آ کر ان سے دعا کرو، اللہ آپ کے مسائل حل کرے گا۔ یاد رکھنے کی بات۔ چنانچہ حضرت مکتب کی طرف گئے تو قاری صاحب پریشان ہو گئے کہ پہلی مرتبہ کبھی تو آئے تھے، وہ سب کھڑے ہوئے، بچے بھی نہیں بھیا آپ تو بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ۔ قاری صاحب کی نظر ادھر بلک میں ادھر نہیں بیٹھتا، پھر ادھر بیٹھتا ہے، چھوٹے قدم سے دیکھو میں آپ کی تعریف کروں اور آپ کو لگے۔ یاد رکھو اس بات، ادھر بیٹھتا ہے، ادھر نہیں بیٹھتا، ادھر جا کے طالب علموں کے ساتھ بیٹھتا۔ قاری صاحب ان بچوں سے کہے، حضرت نے فرمایا ان بچوں سے کہے میرے لیے دعا کرو۔ حضرت آپ سے ہم ساری دعا کرتے ہیں، نہ بس اس وقت مسئلہ کچھ اور ہے، اب حضرت چھوڑ دو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرے۔ ایک بچوں سے کہے میرے لیے کیا کرے، بولے بھائی دعا کرے، دعا بھی ایمان رکھو، دعا بھی یقین رکھو۔ میں لاہور جا رہا تھا رات کو بھی 2:30 بجے کا ٹائم تھا، پولیس والے نے روک لیا، وہ وہاں نہیں روکتے، میں خود گاڑی دے جا رہا تھا، سائڈ پہ کر لیا، آپ کارڈ یہ کارڈ وہ یہ کہاں سے اسلام آباد سے، اچھا ٹھیک ہے آپ جائے، تھوڑا سا خرچہ ہمیں دے دیں۔ میں نے کس چیز کا کچھ تو دے دینا، میں نے کیوں دے دوں، ہم رات کو یہاں ڈیوٹی کرتے تھے، میں نے کہا میں مسافر ہوں، میری دعوت کروں، میری لیے ناشتہ منگواؤ، میں 4 کلومیٹر کا سفر کر کے آؤں۔ اچھا پھر اس کو سمجھ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے پولیس میں روپے مانگ، وہ پریشان ہو گیا۔ تو دوسرے سے کہہ رہے کہ یار یہ مولانا صاحب تو سمجھ میں نہیں آ رہے، بڑا سخت آدمی۔ میں نے کہا میں آپ کو وہ چیز دوں گا جو آج تک آپ کو کسی نے دی نہیں، اور میں دل سے کو اخلاص کے ساتھ۔ جب تم دونوں کھڑے ہو گئے، ایک اور کوئی بلایا کہ حضرت کیا دے رہے تاکہ میں آپ کے لیے دعا کروں، دعا کروں۔ تو اس کے چہرے ایسے ہی بڑھ گئے، وہ یقین نہیں ہے کہ دعا کوئی چیز ہے، یقین رکھو دعا سب کچھ ہے، دعا سب کچھ ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين۔ تمہارا پروردگار کی طرف سے مانگو، سبحان اللہ۔ وہ ایک ذات جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، حکم دے، اور جو تکبر کرے میری عبادت ہے، یعنی اللہ سے مانگنا جس کو دعا کہتے ہیں، میرا رب کہتے ہیں یہ میری عبادت ہے۔
عبادت اس سے مانگو. تو بچوں نے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا لیا اور حضرت کے لیے دعا کی اور حضرت بس وہاں سے جانے کی دیر تھی. مسئلہ اللہ نے کلیئر کر دیا. ان بچوں کی بڑی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قدردانی نصیب فرمائے. ان طلباء کو، حافظ قرآن کو، مولانا صاحب کے لیے، حفاظ کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل محلہ کے لیے، معاونین محبین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مشاہدت جاریہ بنا دے. واخر دعوانا